دنیا میں واحد سپر پاور کے خواب کو برقرار رکھنے کے لیے آل آؤٹ وار چائنا اور امریکہ کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ جواب آن غزل کے طور پر چائنا نے بھی 84% ٹیرف عائد کرنے کے بعد جنگ کا بگل بجا دیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنے سینٹرل بینک کو آرڈر دے دیا ہے کہ فوری طور پر ڈالر کی پرچیزنگ بند کر دی جائے اور ڈالر کو یوان کے مقابلے میں سیل کر دیں، کیونکہ یوان کے مقابلے میں امریکی ڈالر اس وقت 20 سال کی ہائیسٹ پرائز پر چلا گیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ یوان کمزور ہو گیا ہے۔ اس وقت ایکسچینج ریٹ ڈگمگا رہا ہے۔ اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو عرب ممالک اور روس تک نے یوان کو ریزرو کرنسی میں رکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ یوان ویک ہوگا تو امپورٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ چائنا تو دنیا بھر سے مال لیتا بھی ہے۔ اس طرح ویک یوان اور گلوبل ٹرسٹ خراب ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں چائنا نے سینٹرل بینک کو آرڈر دے دیا ہے کہ آئندہ ڈالر نہیں خریدنا، اور جو ڈالر پڑا ہوا ہے اس سے بھی بیچ دے۔ اس طرح دنیا میں ایک معاشی جنگ شروع ہو چکی ہے جس سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیرف عائد کرنا ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، اس کے شیئرز بھی گر رہے ہیں اور ان کی مارکیٹ بھی کریش ہو رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال میں انڈیا سے لے کر یورپ تک جتنی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں جن کی ادویات باہر ممالک کی مارکیٹ میں جاتی ہیں، ان کے بھی شیئر گر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور یقینی طور پر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اگر آپ سابقہ دور کو یاد کریں تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا اگر چائنا نے تائیوان کو ٹیک اوور کر لیا تو ہم چائنا پر 100% ٹیرف عائد کریں گے، اور اس تناظر میں امریکہ نے چائنا پر 104% اور اب 125% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ یعنی ابھی تک چائنا نے تائیوان کو ٹیک اوور کیا نہیں، مگر ٹیرف کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی اپنا رد عمل دکھایا ہے کہ 20 بلین یورو مالیت کی امریکی مصنوعات پر محصولات لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر امریکی اسٹاک مارکیٹس میں چائنا کی کمپنیز کی جو اسٹاکس ہیں ان کو ڈی لسٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب چائنا کے اسٹاکس کو ریموو کر دیا جائے گا تو جنہوں نے امریکہ کے اندر اربوں ڈالر لگا کر چائنا کے یہ حصص خریدے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ دوسری طرف چائنا نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے کہ امریکی ڈالر کی موت کا وقت آ گیا ہے، اور اگر ٹرمپ کے ارادے دیکھے جائیں تو ٹرمپ اب رکے گا نہیں اور وہ ہر حد پار کرے گا، اور وہ ہر حد یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا ٹرمپ اس کی اینٹ سے اینٹ بچانے کی کوشش کرے گا۔ چائنا کا جہاں جہاں روڈ انفراسٹرکچر ہے یا چائنا کی مصنوعات جہاں جہاں پر جاتی ہیں وہاں اسے روکنے کی سعی کرے گا۔ چائنا نے امریکہ میں اپنے تمام شہریوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے کہ چونکہ معاشی جنگ چھڑ گئی ہے اور وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، شہریوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں معاشی طور پر چائنا کی اجارہ داری کو روکنے کے لیے امریکہ نے قدم اٹھایا ہے، لیکن ابھی تک خود امریکہ اس کی زد میں ہے۔ امریکہ کی ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 5.50% کمی ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں کی یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ S&P 500 انڈیکس میں 6% کمی آ چکی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی سے وابستہ نیسڈیک انڈیکس 5.73% گر گیا ہے۔ اس طرح ٹرمپ کے عہد صدارت کے آغاز میں ہی امریکی بازار $9 ٹریلین کا مارکیٹ کیپ کھو چکے ہیں۔ ٹرمپ کے دوست ایلن مسک بھی اس کی زد میں ہے، اور ان کی کمپنی ٹیسلا جو الیکٹرک کار بناتی ہے کو $8 ارب کا خسارہ ہوا ہے۔ اس کا رد عمل یہ بھی آیا ہے کہ دنیا بھر میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی بنا پر ٹرمپ نے یو ٹرن لیا اور 90 روز کے لیے اس ٹیرف کو مؤخر کر دیا ہے۔ تائیوان پر ممکنہ قبضے کے پیش نظر امریکہ نے انہیں بحری طاقت میں بھی اضافہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ چائنا اور امریکہ کی اس معاشی عالمی جنگ میں شکست کس کا مقدر بنتی ہے، اس کا تعین آنے والے وقت نے کرنا ہے۔ تاہم عالمی طاقتوں کے بیچ بڑی جنگ معاشیات کی ہوتی ہے۔ امریکہ کے برعکس چائنا نے اس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور بھارت سمیت کسی بھی عالمی یا علاقائی طاقت سے عسکری طور پر الجھے بغیر اپنی معیشت مضبوط کرنے پر فوکس کیے رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے سب سے بڑے نظریاتی حریف امریکہ میں بھی اپنی مصنوعات کی بڑی منڈی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ لقمان اسد۔